آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کریں گے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کتنا وسیع ہے اور اللہ کریم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی خوبیوں سے نوازا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4510 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر والوں میں سے ایک یہودی عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھونی ہوئی بکری کا گوشت بھیجا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے تناول کرنا شروع کر دیا اور دیگر صحابہ کرام نے بھی اس میں سے کھانا شروع کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس میں سے ایک پرزہ لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تناول فرمایا تو صحابہ کرام کو روک دیا اور کہا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، اور حکم دیا اس عورت کو بلا کر لاؤ جس نے یہ بھیجا ہے۔ صحابہ کرام گئے، اس عورت کو بلا لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس میں زہر کیوں ملایا ہے؟ یہودی عورت نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے اس گوشت کے پرزے نے بتایا ہے، اس گوشت کے لوتھڑے دستی نے بتایا ہے کہ وہ زہر آلودہ ہے۔ تو اس یہودی عورت نے کہا اس کی وجہ صرف یہ ہے، اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر نبی نہیں ہے تو آپ سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی اس عورت کی، حضور نے اسے معاف کر دیا، سزا نہیں دی۔ تو دیگر صحابہ کرام جنہوں نے اس گوشت میں سے کھایا تھا وہ اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ اب اس حدیث پاک میں نوٹ کرنے والی، غور کرنے والی کچھ باتیں ہیں۔ نمبر 1، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی عورت سے پوچھا کہ تو نے زہر کیوں ملایا، تو اس نے کہا کہ میں آزما رہی تھی کہ تم نبی ہو یا نہیں، یعنی نبی ہوں گے تو زہر ان پر اثر نہیں کرے گا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اللہ کریم نے وحی کے ذریعے ارشاد فرمایا ہے، یا جبرائیل میرے پاس آئے ہیں، یا فلاں نے مجھے بتایا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس گوشت کے لوتھڑے نے، اس گوشت کے عضو نے، اس پرزے نے مجھ سے کہا کہ وہ زہر آلودہ ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نہیں تو کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس گوشت کے لوتھڑے نے بات کی، حضور نے اس کی بات کو سنا۔ اگر یہ بات عام انسانوں کی طرح ہوتی، اس میں سے آواز آ رہی ہوتی، تو صحابہ کرام بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی سن لیتے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اس گوشت کے لوتھڑے کی جو آواز ہے، اس کی جو بات ہے، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی، صرف حضور کے کانوں نے سنی۔ دیگر صحابہ کرام جو امت کے اندر ان کا مرتبہ بہت ہی افضل و اعلیٰ ہے، انبیاء کرام کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صحابہ کرام کا ہے، ان کے کان وہ بات نہ سن سکے جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں نے سنی۔ تو اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ حضور کا علم ہماری طرح ہے، اگر حضور دیکھ سکتے تو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، حضور سن سکتے تو ہم بھی سن سکتے ہیں۔ نہیں، بلکہ حضور کا دیکھنا کچھ الگ ہے، حضور کا سننا الگ ہے۔ جب حضور کی طرح صحابہ کرام نہیں ہو سکتے تو یہ جو بندے جو علم سے کورے لوگ، جن کے عقیدے میں فطور ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، یہ صرف ان کی نادانی اور بہت انتہا کی جہالت والی بات ہے۔